تلاش کیے بنا ہمیں قرآن مل گیا، رحمان مل گیا، پیغمبر کی سیرت مل گئی، اس لیے تو ہماری انگلی اٹھتی ہے اعتراض کی۔ ہمیں بھی اگر ملتا نا تلاش کے وقت، ہم بھی اپنی زندگی کے 40 سال لگاتے اور تلاش کرتے، جستجو کرتے، ہماری بھی جوتیاں گھستی، ہمارے بھی بال اڑتے، ہمارے کپڑے بھی گدلے ہوتے، ہمارے سروں میں بھی خاک پڑتی، ہم بھی کئی راتیں چلتے اور چھالے پڑ جاتے ہمارے پاؤں پر، پھر ہمیں قدر ہوتی کہ قرآن کی چیز۔ کبھی کوئی چھالا نہیں پڑا ہمارے پاؤں، کبھی ہم نے صرف تلاش کی خاطر ہم نے کبھی پیاس کو برداشت ہی نہیں کیا، کبھی ہم نے تلاش کی خاطر شب داری کو برداشت ہی نہیں کیا۔ ہمیں کیا پتا ہے؟ صحابہ سے پوچھئے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا، دھوپ تھی، چلچلاتی دھوپ ہی دھوپ، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ۔ وہ گئے اور دوپہر کا وقت تھا، قرآن کہتا ہے دوپہر کے وقت دستک نہ دو، قیلولے اور آرام کا وقت ہے، ڈسٹرب نہ کرو گھر والوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتہ یہ چلا تھا کہ فلاں کے پاس پیغمبر کریم کی کوئی بات محفوظ ہے۔ وہ گئے، دھوپ میں کھڑے رہے، وہ ساتھی باہر نکلے تو دیکھ کے حیران رہ گئے، کہنے لگے آپ تو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، رسول اللہ کے کزن ہیں، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ دروازے پہ دستک دیتے، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں، میرے پیغمبر سے بڑی نسبت ہے آپ کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں طالب بن کے آیا، شاگرد بن کے آیا، میں مانگنے والا بن کے آیا ہوں آپ کے پاس، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیغمبر کریم کی بات ہے۔ کپڑے اٹے ہوئے تھے محل سے، جوتے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، جسم پورا پسینے سے شرابور تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دیوار کے سائے میں ہی کھڑے ہو جاتے، وہ گھر کی دیوار کے سائے میں ہی کھڑے ہو جاتے۔ فرمانے لگے کہ اجازت نہیں تھی کہ آپ کے گھر کا سایہ بھی استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیانتداری، امانتداری۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ جن کے ایک دو نہیں ہزاروں شاگرد ہیں، وہ انسان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے تفسیر ابن عباس سب سے پہلے وجود میں آئی ہے۔ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کی باتوں کو لکھا اور تفسیر ابن عباس کے نام سے آج بھی لائبریری میں وہ تفسیر محفوظ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے کزن تھے، آپ کو اتنی تلاش کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھیے زندگی تلاش کے بنا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اسی آیت کے ٹکڑے کو جس نے ہمارے من میں تلاش کا طوفان برپا کرنا تھا، ہم نے اسی آیت کے حصے کو اختلاف کا سبب بنا دیا۔ اسی آیت کے حصے نے تو ہمارے من میں طوفان برپا کر دینا تھا تلاش کا۔ جو پیغمبر فرماتا ہے کہ میں تم جیسا ہوں، وہ ہے کون؟ جسے قرآن ختم الرسول کہتا ہے، جسے خدا یا ایھا المزمل کہتا ہے، اور جسے قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے، جس کی عظمتوں کو قرآن بیان کرتا ہے، جس کی ذات پہ صحابہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ کون ہے جو پھر بھی کہتا ہے تم جیسا ہو؟ یہی تو تلاش پیدا کرنی تھی ہماری ذات میں، مگر ہم نے محراب و منبر پہ اس آیت کے حصے کو نزاع اور اختلاف کا سبب بنا دیا۔ اسی نے تو ہمارے اندر طوفان برپا کرنا تھا، اس چیز کا کہ ہم نے پیغمبر کی ذات کو، کہ قرآن بھرا ہوا ہے آپ کی عظمتوں سے، آپ کی شان سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ آپ انگلی اٹھائیں تو چاند کا کلیجہ شق ہو جائے، آپ اگر
پیالے میں انگلیوں کو رکھیں تو دودھ جاری ہو جائے، اگر آپ لعاب دہن کنویں میں ڈالیں تو کنواں کڑوا بھی میٹھا ہو جائے، اگر آپ قدم اٹھائیں تو زمین سمٹ جائے، اور اگر آپ پسینے کے چند قطرے اگر کسی کو شیشی میں ڈال کے دیں تو وہ گھر خوشبو والا گھر مشہور ہو جائے، جس کے بدن سے آپ کا بدن لگ جائے وہ خوشبودار ہو جائے، جس کی آنکھ نکل جائے اگر آپ اس کی آنکھ پہ لعاب دہن لگا کے اس کی آنکھ کو لگا دیں اس کی مقام پر تو کئی نسلوں تک لوگ پہچان جائے کہ یہ ابو قتادہ کی اولاد ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ آنکھ میں حسن اتنا بڑھ گیا تھا کہ کئی نسلوں تک پہچانتے رہے کہ یہ رسول اللہ کی وہ لگی ہوئی آنکھ ہے جو پیغمبر کریم نے لگائی تھی، کہ ابو قتادہ کی نسل میں سے ہے، کہ صحابہ پہچانتے تھے، مدینہ کے لوگ پہچانتے تھے، وہ گلیوں سے گزر جاتے تو لوگ کہتے تھے ابو قتادہ کی اولاد سے، کہ وہ آنکھ جو پیغمبر کریم نے لگائی تھی وہ آنکھ کا حسن دوبالا تھا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میری دوسری آنکھ کمزور ہو گئی، مگر وہ آنکھ جو پیغمبر کریم نے لگائی تھی نسلیں بھی یہ کہتی رہی کہ جو رسول اللہ کے لعاب دہن سے لگی ہوئی آنکھ تھی اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ بڑے کمالات ہیں، بڑی شان کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ اتنی بڑی شانوں والا اگر آپ سے کہتا ہے میں تم جیسا ہوں تو آپ کے اندر ایک تلاش پیدا ہوتی ہے، بھئی وہ کیوں کہتے ہیں، پھر وہ کیوں